السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے آن لائن کلاسز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، یہ آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کلمہ طیبہ مبارکہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ آج جو ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے آپ کو 6 یا 7 ایسی نکات کا ذکر کریں گے جس کو آپ کو شاید ان کا بارے میں معلوم نہ ہو۔ پہلے ہم بات یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا کیسے فرمائی۔ دوسری بات ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں اللہ تعالیٰ نے صرف 3 ناموں کا انتخاب کیوں فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ کو کیوں الرحمن اور رحیم سے پہلے رکھا۔ اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ الرحمن لفظ کو الرحیم سے آگے کیوں رکھا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف تعداد وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آخر میں یہ پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حرف با اول کیوں رکھا گیا ہے، اس میں کس طرح کی اشارہ ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے اپنی بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیسی ہوئی۔ تو پیارے دوستو، اول جب اسلام پھیل رہا تھا تو جب لکھائی کرتے تھے صحابہ کرام تو اس وقت بھی اسمک اللہم لکھتے تھے۔ چونکہ قرآن تھوڑا تھوڑا نجمن نازل ہوتا گیا، تو جب یہ آیت مبارک نازل ہو گئی بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، تو صحابہ کرام نے بسمک اللہم کی جگہ بسم اللہ لکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑا عرصہ گزر گیا تو جب آیت مبارک قلد اللہ عبد الرحمن، جب یہ آیت مبارک نازل ہو گئی تو صحابہ کرام نے بسم اللہ کے ساتھ الرحمن لفظ کا بھی اضافہ کیا۔ پھر جب سورۃ النمل نازل ہو گئی تو اس میں یہ آیت مبارک نازل ہو گئی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ آیت مبارک نازل ہو گئی تو صحابہ کرام جب لکھائی کرتے تھے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے۔ یہ بات ہم سیکھ گئے۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں اللہ تعالیٰ نے صرف 3 ناموں کا انتخاب کیوں فرمایا۔ تو اس کی وجہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ 3 بتوں کو بہت زیادہ پوجا کرتے تھے، ان کو اہمیت دیتے تھے، لات، منات، عزا۔ چونکہ ہم سے پہلے عیسائی مذہب قریباً گزر چکا تھا تو وہ بھی 3 خدا کو مانتے تھے، یا ہندو مذہب اگر آپ لے لیں تو ان میں بھی 3 خداؤں کا تصور موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا تو لہٰذا ان 3 ناموں کو جب مسلمانوں نے دیکھ لیا تو لہٰذا وہ ایک رد تھا مشرکین پر، سارے لوگ دوسرے مذاہب پر جو اسلام کے علاوہ تھے، کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس نرالے انداز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو منظم کیا۔ پھر ان کے بعد لفظ آتا ہے لفظ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ کو الرحمن اور رحیم سے پہلے کیوں رکھا۔ اس میں حکمت کی تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کر لیں لفظ اللہ پر، تو لفظ اللہ وہ ایسا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے منتخب فرمایا، جیسا قرآن کریم میں بہت جگہ پہ وارد ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ لفظ سے اگر ہم پہلے لفظ الف کو نکال دیں تو ان سے پھر بھی اللہ کا بنے گا، جس طرح آیت مبارک میں آتا ہے للہ الاسماء الحسنی۔ اگر آپ اسی لفظ اللہ سے الف اور لام دونوں کو کٹ کر لیں تو پھر لہو لفظ بن جائے گا، اور لہو میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اور آیت مبارک میں آتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر ہم اس طرح کر لیں کہ پہلا الف اور دونوں لام کو بھی اکٹھا اس سے جو ہے ہٹا لیں اور صرف ہاں رہ جائے تو ہاں میں بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ ہوگا، جس طرح سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہو، یعنی جب اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے تو پھر قل هو اللہ احد
بنے گا۔ تو اس وجہ سے لفظ اللہ میں کمالات بہت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ کو مقدم رکھا۔ اور گرامر کے حوالے سے بھی جو ہے ایک وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ الرحمن اور رحیم، لفظ اللہ جو ہے یہ ذات ہے اور الرحمن اور رحیم جو ہے صفات ہے، اور عربی اور اردو کے گرامر میں یہ قاعدہ ہے کہ جملے میں سب سے پہلے اس میں ذات آئے گا، پھر ان کے بعد جو ہے ان کے صفات آئیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا چوتھا جو نقطہ تھا اس میں کہ الرحمن کو الرحیم کے لفظ سے آگے کیوں رکھا گیا۔ تو پیارے دوستو، الرحمن کو الرحیم پر اس لیے آگے رکھا گیا کہ الرحمن کا تعلق جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ ہے، اور الرحیم ذات کا تعلق جو ہے وہ صرف آخرت سے ہے۔ تو الرحمن کا تعلق دنیا اور آخرت سے تھا، اور الرحیم کا تعلق صرف آخرت سے ہے، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ان کا پہلا واسطہ دنیا سے آتا ہے، پھر ان کے بعد آخرت۔ تو لہٰذا جو تعلق دنیا کے ساتھ تھا جس لفظ کا، تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ لفظ آگے رکھا، اور جن کا تعلق جو ہے آخرت سے تھا تو ان کو جو ہے الرحمن کی بات لے آیا۔ ایک اور جو ہے نقطہ اگر آپ دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے 19 حروف کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ یہ ہے، اگر آپ سوچ لیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، تو لہٰذا جب ایک بندہ نماز یہ 5 ادا کرتا ہے تو 5 گھنٹے محفوظ ہوتا ہے شیطان سے۔ اب دن رات میں 24 گھنٹے ہے، تو 5 کو جب 24 سے مائنس کرتے ہیں تو 19 رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ 5 گھنٹے تو تم شیطان سے محفوظ ہو چکے ہو، لیکن جو 19 بقیہ ہے وہ جب تم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وسیلہ بنا لو۔